أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. محدثین کی ایک اصطلاح ہے المؤتلف والمختلف. میم حمزہ تا لام اور فا. مؤتلف یعنی الفت جو لفظ ہوتا ہے اس سے یہ باب افتعال ہوتا ہے اے تالفہ. الفا سے اے تالفہ. تو یہ ہوتا ہے یعنی مانوس ہونا. ائتلاف کہتے ہیں یعنی اجتماع کا ہونا، اکٹھا ہونا، اور مختلف کا معنی اختلاف ہونا. تو یہ یعنی کچھ نام ہوتے ہیں راویوں کے، یا ان کے لقب ہیں، یا کنیت ہے، یا نسبت ہے، کچھ بھی. تو نام یا لقب یا اس طرح کچھ بھی وہ خط میں لکھنے میں ایک جیسے ہوں، لیکن جب ہم بولیں تو بولنے میں مختلف ہوں. جس طرح مثلا سلام ہے اور سلام ہے، تو سلام اور سلام بولنے میں مختلف ہیں لیکن بہرحال لکھنے میں ایک جیسے ہیں. اس طرح مصور ہے اور مصور ہے. اب یہ بھی وہ شاد سے فرق ہو رہا ہے، تو بس اگر شاد ہم نہیں بھی لکھتے تو یہ بھی کہنے کے لکھنے میں ایک جیسے ہیں. وہ زیر زبر سے فرق پھر واضح ہوتا ہے، ورنہ نہیں. ایسے اسوری ہے اور اتوزی ہے، اس طرح کے یہ کم صلہ ہیں. تو یہ یعنی مختلف بھی ہوتے ہیں، یعنی جمع بھی ہوتے ہیں خط میں، لکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، اور مختلف بھی ہوتے ہیں. مختلف یعنی بولنے کے اندر مختلف ہوتے ہیں. تو اب یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ان کا اب پہچاننا یہ بڑا مشکل کام ہے. تو یہ بندہ کوئی آگے بھی زیادہ تر یہ کام ہوتا ہے یعنی راویوں کے ناموں کے اندر. حدیث کے اندر بھی ایسے الفاظ آ جاتے ہیں، تو لیکن زیادہ تر جو بیان کرنے والا ہوتا ہے حدیث کو، اس کے ناموں کے اندر ایسے مسائل بنتے ہیں. تو وہاں پر پھر وہ یہ ہے کہ عبارت کو دیکھ کر، کوئی پیچھے سے دیکھ کر، کچھ آگے سے دیکھ کر بندہ اندازہ لگا لے جی یہ لفظ ہوگا. ایسا بھی ممکن نہیں ہے جب راوی کا نام ہو. ظاہری بات وہ کسی کا نام ہے تو ہم آگے پیچھے جس طرح وہ جملہ ہوتا ہے ایک، تو آگے یا پیچھے الفاظ دیکھ کر جملہ سیدھا کر لیتے ہیں یہاں یہ مراد ہوگی. تو لیکن یہ ہے نام کے اندر یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے. تو جب اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے تو پھر اب صحیح بندے کی پہچان وہ مشکل ہو جاتی ہے. جب صحیح بندے کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے تو پھر حدیث پر حکم لگانا نا، آیا یہ حدیث معتبر ہے یا غیر معتبر ہے، اس میں پھر بڑا فرق پڑ جاتا ہے. یعنی ایک آدمی ہے، وہ ثقہ ہے، قابل اعتبار ہے، تو اس کی حدیث ہوگی، ظاہری بات ہے وہ حدیث ماننے کے لائق ہوگی. لیکن ایک شخص ہے، اس کا ضبط خراب ہے، اس کا حافظہ خراب ہے، یا وہ عادل نہیں ہے، مثلا اچھے اخلاق کا مالک نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے اس کی حدیث جو ہے وہ کمزور ہوگی، ناقابل اعتبار ہوگی. تو اب پتہ نہیں یہ کون سا بندہ ہے، مصور ہے یا مصور ہے. ہم کوئی سمجھتے رہے وہ کوئی اور ہو، تو پھر وہ کہہ لیں کہ حدیث جو ہے اس کا صحیح ہونا یا ضعیف ہونا یہ دین بنانے کے مترادف ہوتا ہے. کہ اگر وہ صحیح ہے، معتبر ہے، تو پھر گویا یہ دین ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. غیر معتبر ہے تو مطلب وہ پھر دین نہیں. تو اب یہ دین ہے یا نہیں ہے تو ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ ایک عنصر ہے یہ دین کو پہچاننے کے لیے، کہ روات کا پتہ ہو، راویوں کا پتہ ہو، آیا یہ بندہ کون ہے. تو جب اس کا صحیح پتہ نہیں لگے گا تو پھر کہہ لیں کہ یہ دین کے بارے میں اشکال پیدا ہو جائے گا. تو اس وجہ سے یہ پھر اس فن کو بھی محدثین نے بڑی ایک اہمیت دی ہے اور اس پر خوب محنت کی. تو بہرحال یہ یعنی احادیث کا پرکھنا، پرکھنے کے بعد یہ سمجھنا کہ آیا یہ دین میں سے ہے یا دین میں سے نہیں ہے، تو ایک بڑا ایک اہم معاملہ ہے. تو اس کے اندر، اس فن کے اندر پھر ان باریکیوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک پڑھنے والا فن ہے.
تو اب آتے ہیں ہم حدیث کی طرف. تو باب الآنیہ، برتنوں کا بیان. اس کی 2 حدیثیں ہم نے پڑھی تھیں، آج تیسری حدیث انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس سے مروی ہے، وہ اللہ کے رسول سے بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اذا دبغ الاحاب، جب رنگ لیا جائے چمڑے کو، فقد طاہرا، تو تحقیق، پس کا تحقیق، طاہرا تو وہ پاک ہو گیا. اخرجہ مسلم، اس حدیث کو مسلم نے نکالا ہے، مسلم نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے. وعند الاربعۃ، اور چاروں کے نزدیک ہے. تو ایما احاب دبغ، جون سا بھی چمڑا رنگ لیا جائے. ایما، جون سا بھی، احاب چمڑا، دبغ رنگ لیا جائے. تو اس حدیث سے یعنی لفظ ایک دباغت آئی ہے. دباغت ہوتا ہے کہ چمڑے کو یہ چھال لینی ہے. وہ یعنی درخت کا وہ جو چھلکا ہوتا ہے یا اس کے پتے ہوتے ہیں، تو وہ خاص یعنی کیکر کی چھال لے کر تو اس سے پھر رنگتے ہیں. اس سے یعنی اس کی لاشیں وغیرہ جو ہے وہ صاف کر لیتے ہیں. یعنی اس کو گرم پانی میں ڈال کے اس کی لاشیں وہ پھر پتوں وغیرہ سے وہ صاف کر لی، تو یہ چمڑے کو دباغت ہو جاتی ہے. تو جب اس کی لاشیں یہ دور ہوگی ساری، تو پھر وہ پاک ہو جاتے ہیں. اور احاب بولتے ہیں یہ جو ابھی غیر پختہ چمڑا ہوتا ہے، مراد وہ یعنی جانور سے جو اتارا گیا ہے، تو کچا چمڑا. تو اب اس کو جب دباغت دی جاتی ہے، یعنی اس کو یہ گرم پانی میں ڈال کر اس طرح چھال وغیرہ درخت کی یا پتے استعمال کر کے اس کو صاف کیا جاتا ہے لاشیں، تو گویا وہ اسے کہتے ہیں کہ رنگ لیا گیا ہے. اس طرح کرنے سے کہہ لیں وہ چمڑا جو پھر پاک ہو جاتا ہے. اب جب پاک ہو گیا ہے تو پھر وہ استعمال کے بھی قابل ہو جاتا ہے. تو اب جو اگلی چیز ہے جو چاروں نے بیان کی ہے، تو اس میں ہے اب جو الاحاب تھا اس کے اندر بھی الف لام آیا تھا. جو الف لام بتا رہا تھا کہ یہ جس کے لیے یعنی یہ چمڑے کی جنس میں سے جون سا بھی چمڑا ہوگا نا، تو وہ رنگ لے جائے گا تو وہ پاک ہو جائے گا. اور آگے جو ایما کا لفظ ہے، تو ایما کا لفظ بھی بتا رہا ہے کہ کوئی سا بھی چمڑا جو ہے وہ رنگ لیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. تو اب کوئی سے چمڑے سے مراد یعنی کون کون سے چمڑے، اب اس کے بارے میں اہل علم کی رائے ہے کہ وہ جو حلال جانوروں کے ہیں، اور بعض کی رائے ہے کہ وہ جو حرام جانور ہیں تو ان کے بھی، یعنی جو درندے ہیں جن کو کھایا نہیں جاتا، مثلا شیر ہے، اس طرح دیگر جانور ہیں، تو ان کے چمڑے سے رنگنے سے وہ بھی پاک ہو جاتے ہیں. تو اب ظاہری بات ہے اس کے بارے میں جو اب حلال جانور ہیں ان کے بارے میں تو بالکل سب کا ہی اتفاق ہے. تو لیکن بعض دیگر جو ہیں وہ اس طرح وہ شیر ہو گیا، چیتا ہو گیا، اس طرح جنگلی جو درندے ہیں، جانور ہیں، وہ کہتے ہیں جو ان کا چمڑا جو ہے وہ بھی سام کی کھرڑی ہے، تو وہ بھی اگر اس طرح صاف کر لی جائے تو وہ بھی استعمال کے قابل جو ہے وہ ہو جاتی ہے. مطلب بعض یعنی علماء کی یہ رائے ہے. تو یہ جو لفظ ہیں حدیث کے، تو یہ بھی یہ معنی بتا رہے ہیں کہ اس طرح یہ کوئی سا بھی چمڑا، جب اس کے الفاظ آتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ کوئی سا بھی چمڑا ہو تو وہ رنگنے سے جو ہے پاک ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس الفاظ سے بھی یہ گنجائش معلوم ہوتی ہے. تو یہاں پر حدیث لانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس طرح چمڑے کو صاف کر کے تو وہ اگر استعمال کر لیجیے بطور برتن جو ہے تو وہ جائز ہے، اس کی گنجائش ہے. اور آگے حدیث ہے ون سلمہ بن المحبہ کی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دباغ جلود المیتۃ طہورها، صحیح ابن حبان. تو سلمہ بن محبی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دباغ رنگ لینا، جلود المیتۃ مردار کے چمڑے کو، طہورها اس کو پاک کرنا ہے. صحیح ابن حبان
اس کو صحیح قرار دیا ہے ابن حبان نے. تو اب یہ بھی حدیث یعنی اسی معنی کے اندر ہے کہ اس کو اپنے رنگ لیا ہے تو گویا رنگنے سے وہ چمڑا جو ہے وہ پاک ہو گیا. اور اگلی جو حدیث ہے وہ بھی اسی معنی کے اندر ہے. تو اب اس میں تھا کہ مردار مردار تو ہے ظاہری بات ہے وہ ناپاک ہوتا ہے. اگلی حدیث جو ہے وہ بھی اسی معنی میں کے اندر ہے. وان میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، میمونہ سے مروی ہے یعنی اللہ کے نبی کی جو بیگم تھی، آپ کی بیوی تھی. قالت وہ کہتی ہیں مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی بلکہ مر نبی بشاتن یجرونہ، تو گزرا گیا نبی کے پاس سے، نبی کے پاس سے گزرا گیا، یا پھر مر نبی نبی گزرے بشاتن بکری کے پاس. یہ جو رونا جس کو وہ گھسیٹ رہے تھے، جار ہوتا ہے گھسیٹتا. فقال تو آپ نے فرمایا لو اخذتم، کاش کہ تم اتار لیتے احابہ، اس کا چمڑا، اس کی کھال اتار لیتے. فقالو تو انہوں نے کہا انہا میتتن، بے شک یہ مردار ہے، یا اس کی کھال اتار کے کہہ رہے ہیں یہ تو مردار ہے. فقال تو آپ نے فرمایا یطہرھا الماء والکرج، کہ پاک کر دیتی ہے اسے الماء پانی، والکرز اور کرز. تو کرز یہ اس کی یہ جمع ہے کرز کا لفظ. تو قرض اس کی واحد آتی ہے قرضۃن، قرضۃن. تو یہ ایک سلم نامی درخت ہوتا ہے عرب کے اندر. تو اس کے یہ پتے ہوتے تھے، یعنی یہ کہہ لیں کہ کیکر سے ملتا جلتا اس طرح کا درخت تھا یہ سلم نامی درخت. تو اس کے پتے اور اس کی چھال، تو وہ یعنی چمڑا رنگنے کے کام آتے تھے. اس سے مراد یعنی وہ پانی کے ساتھ اور وہ ان چیزوں کے ساتھ وہ چمڑے کو صاف کرتے تھے. تو پھر وہ چمڑا جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس کو رنگنا اس کا ترجمہ کرتے ہیں. مطلب وہ صاف ہو جاتا تھا پھر، تو وہ استعمال کے قابل ہو جاتا تھا. تو اب ان ساری احادیث کا مطلب یہی ہے کہ چمڑا جو ہے وہ یعنی ان پتوں کے ساتھ اس چھال سے جب صاف کریں گے تو وہ صاف ہو جائے گا. اب وہ برتن کے طور پر استعمال کر لیا جائے تو وہ برتن اس کے استعمال کرنے جائز ہوں گے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح یہ حدیث آخر میں آئی ہے کہ مردار، اب ظاہری بات ہے جو تو حلال جانور کو ذبح کر لیا گیا ہے تو اس کا چمڑا تو پاک ہی ہے، اس کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بکری کا بچہ ہے مردار ہے، مرا ہوا ہے، تو اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھانے کی آپ نے اجازت دی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب ظاہری بات جب جانور مردار ہو گیا تو وہ ناپاک ہو گیا ہے، حلال نہیں ہے. جس طرح ہم نے پیچھے حدیث پڑھی تھی کہ ما قطع من البہیمتی وہی حیۃ فہو میت، کہ جانور سے اس کے جسم سے جو گوشت کاٹا جائے گا اور جانور وہ زندہ ہو تو وہ گوشت کا ٹکڑا مردار شمار ہوگا. تو اس حدیث کو پیچھے طہارت کے باب کے اندر یا پانیوں کے باب میں لانے کا مقصد یہ تھا کہ زندہ جانور کا کاٹا ہوا گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ اللہ کے نبی اس کو مردار قرار دے رہے ہیں، اور جو مردار ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ ناپاک ہوگا. اگر وہ یعنی پانی کے اندر یا برتن کے اندر پڑ جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. تو اب اس حدیث میں بھی یہ ہے کہ وہ بکری مردار ہے. تو اب ظاہری بات ہے جب زندہ کا گوشت آ رہا وہ مردار ہو گیا اور اس سے پانی ناپاک ہو گیا، تو جو ہے ہی مرا ہوا تو وہ تو خود بخود پھر ناپاک ہے، تو اس کے سارے اعضاء ناپاک ہیں. تو اس طرح چمڑا بھی اس کا ناپاک ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں، چمڑا جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے مرے ہوئے جانور کا بھی. دباغت شرط ہے، تو دباغت اگر آپ نے کر لی ہے تو اس کو پاک کیا جا سکتا ہے. تو جب ایک مردار جو نجس ہو گیا تھا، اب اس کا چمڑا رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے، تو پھر اس طرح دیگر جو نجس جانور ہیں جن کا مثلا کھانا حرام ہے، تو پھر اس حدیث سے پھر معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر بھی یہ یعنی رنگنے سے وہ چمڑا جو ہے قابل استعمال ہو سکتا ہے. وہ چمڑا کہیں بچھا ہوا ہو یا انسان نے اپنے اوپر لیا ہوا ہو تو اس میں نماز پڑھ لے تو نماز اس کی ہو جائے گی. تو یہ یعنی ان
اس جگہ سے یعنی پھر محدثین نے یا اہل علم نے یہ دلیل لی ہے کہ کوئی بھی چمڑا جو ہے وہ یعنی جو نجس جانور ہے تو اس کا بھی وہ پاک ہو سکتا ہے، یعنی جس کا گوشت کھایا جاتا ہے مثلا یہ اصطلاح چلتی جانوروں کے بارے میں، ایک ہوتا ہے معقول اللحم کہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے غیر معقول اللحم کہ جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ تو اب جس کا گوشت کھایا جاتا ہے تو وہ تو سمجھ آتی ہے، جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، اب جو مردار بکری ہے ظاہر ہے جس کا گوشت بھی نہیں کھایا جاتا۔ جو غیر معقول اللحم ہے اس طرح یہ شیر وغیرہ درندے جتنے ہیں جو کچلی والا جانور ہوتا ہے جس کا نوکیلا دانت ہوتا ہے، تو اب یہ سارے حرام ہیں۔ تو یہ بھی جو حرام جانور ہیں ان کا گوشت بھی نہیں کھایا جاتا۔ تو بہرحال ان کا گوشت اگر نہیں کھایا جاتا، جس طرح مردہ بکری کا وہ چمڑا رنگنے سے پاک ہو گیا تو اس طرح ان کا بھی رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور بہرحال اس حدیث سے پھر یہ بھی یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی جو نعمت قابل استعمال ہو تو اس کو استعمال کر لینا چاہیے، مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو جس طرح یہ مردہ بکری تھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے یہ ساری ضائع ہو گئی ہے لیکن بہرحال اس کا چمڑا جو ہے وہ ضائع نہیں تھا، وہ استعمال کے قابل تھا۔ تو مطلب یہ دین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ایک چیز جو ضائع ہوگی ہے وہ جتنی قابل استعمال ہے اس کو اتنا کی استعمال کر لیا جائے، یہ نہ اس جو قابل استعمال ہے اس کو بھی ضائع کر دیا جائے، نہیں بلکہ یہ اسراف سے بچنا چاہیے، جتنا کی استعمال ہو سکتا ہے اتنا کی استعمال کر لینا چاہیے۔ تو یہ تھا چمڑے کے بارے میں حکم۔ تو اب مثلا یہ قربانی ہوتی ہے، بڑی عید ہوتی ہے، اب اس میں جو کھال ہوتی ہے تو اس کا بھی ایک مصرف یہی ہے۔ اب صحابہ تو قربانی کے علاوہ بھی جانور قربان کر کے کھاتے رہتے تھے، تو ایسے قربانی کے موقع پر بھی جو کھال ہوتی ہے اس کا ایک مصرف یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے گھر میں رکھ لے، تو اس کا یہی ہے کہ اس طرح یعنی کہہ لیں کہ صاف کر کے اس کو پھر وہ ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں، بطور کہہ لیں کہ وہ بستر کے استعمال کر لے۔ تو وہ ہمارے استاد بتاتے تھے کہ مثلاً بعض مریض ہوتے ہیں جو بستر سے اٹھ نہیں سکتے، تو ان کے مسلسل پڑے رہنے سے جسم کہہ لیں کہ زخم ہو جاتے ہیں، تو اگر یہ چمڑا استعمال کیا جائے تو وہ اس سے کافی بہتر رہتا ہے۔ اگر چمڑا اس طرح صاف کر لیا ہو تو اس کو استعمال کیا جائے بطور بستر جو ہے تو اس سے انسان کو پھر بچت رہتی ہے۔ تو بہرحال یہ چمڑا گھر میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، بہرحال بیچ بھی دیتے ہیں، وہ یعنی اللہ کی راہ میں دے دیا جائے جو قربانی کا ہے۔ آگے حدیث ہے وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ انا بِأَرْضِ قوم اہل کتاب افناکل فی آنیتہم۔ ابو ثعلبہ خشنی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انا بِأَرْضِ قوم، بے شک ہم زمین میں رہتے ہیں، قومن ایسی قوم کی اہل کتابن جو اہل کتاب ہے، یعنی یہودی یا عیسائی، افنا کلو تو کیا پس ہم کھا لیں فی، قال فرمایا لا تاکلو، نہ تم کھاؤ فیہا ان میں، ان برتنوں میں نہ کھایا کرو، الا مگر ان لا تجدو یہ کہ تم نہ پاؤ، غیرہا ان کے علاوہ، تمہیں ان کے علاوہ اگر کچھ نہ ملے، فاغسلوہا تو انہیں دھو لو، وکلو اور کھا لو فیہا ان میں، تو پھر ان میں کھا لو۔ متفق علیہ، اس حدیث پر اتفاق کیا گیا ہے۔ تو اب اس حدیث میں یہ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم اہل کتاب قوم کی زمین میں رہتے ہیں۔ اہل کتاب سے مراد یعنی جن کو آسمانی کتاب ملی ہے، تورات، انجیل، تو زبور، یہ آسمانی کتابیں ہیں تین۔ تو اب جن اقوام کے پاس مثلا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں تو ان کی زمین میں ہم رہتے ہیں، تو کیا آیا ان کے برتنوں میں کھا پی سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، نہ کھاؤ ان کے اندر۔ تو اس حدیث سے یعنی کئی ایک مسائل جو ہیں وہ معلوم ہوتے ہیں۔ مثلا ایک مسئلہ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر
جس طرح ابو سالبہ خوشنی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اب یہ اپنے اسلام کے اظہار پر قادر تھے۔ تو جو بندہ غیر مسلم سرزمین پر رہنے والا ہو، تو اور وہ اپنے اسلامی جو اقدار ہیں ان کو ظاہر کر سکتا ہو، ان پر یعنی یعنی کھل کر عمل کر سکتا ہو، تو اسے پھر اہل کتاب کی زمین پر رہنا جو ہے وہ ان کے لیے جائز ہے، اگر وہ پہلے وہاں پر بس رہے ہیں، جا کے بسے ہوئے ہیں، اس سرزمین میں رہتے ہیں، تو یعنی اہل کتاب کے ساتھ رہا جا سکتا ہے۔ تو ورنہ جو اہل حرب ہوں، اگر کسی سے جنگ جاری ہے پھر تو ان سے الگ ہی رہنا چاہیے۔ جس طرح یعنی مکہ میں جو مشرکین رہتے تھے، جب تک ان سے جنگ تھی تو ہجرت فرض تھی کہ مکہ چھوڑ کر لوگ مدینہ کے اندر آ جائیں۔ لیکن بہرحال جب مکہ جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، اس کے بعد ہجرت جو ہے وہ ختم کر دی گئی، اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ تو اب کہیں کسی علاقے میں سختی ہو تو وہاں پر ٹھیک ہے، احتیاط کی جا سکتی ہے، وہاں سے نکلا جا سکتا ہے، لیکن اگر بہرحال اگر سختی نہیں ہے تو بندہ اسلامی احکام پر وہ کھلے دل سے عمل کر سکتا ہے، تو پھر وہاں پر رہنا جو ہے بندے کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ تو مثلاً قرآن کی آیت آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جن کو فرشتے جب فوت کرتے ہیں تو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں، تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں جی کن کاموں میں لگے ہوئے تھے، تو یہ تم نے اسلام کا صحیح اظہار کیوں نہیں کیا، اسلامی احکام پر عمل کیوں نہیں کیا؟ تو آگے سے کہتے ہیں جی ہم کمزور تھے، تو انہیں پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی تم ہجرت کر جاتے، علاقہ چھوڑ جاتے اپنا۔ تو یہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے، سوائے ان کمزوروں کے، نہایت کمزور لوگ جو اپنا علاقہ بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ مثلا جس طرح آج کل وہ سرحد بندی ہوگی ہے، تو علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں جانا یا دوسرے ملک میں ہجرت کر جانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جس طرح برما کے لوگ تھے، تو ملک سے نکلنا دوسرے ملک میں پناہ لینا جا کے وہ مشکل تھا، مثلا آج کل ہر جگہ تقریباً ایسے ہی حالات ہیں، نیشنلٹی لینی پڑتی ہے۔ تو مطلب اگر ہجرت ممکن ہو تو پھر ہجرت کر جانی چاہیے وہاں پر کہ جہاں پر جب فرشتے جو جیسے اللہ قرآن میں کہتے ہیں فرشتے پوچھ رہے ہیں جی تم نے عمل کیوں نہیں کیے، تو مطلب جہاں پر عمل کرنا مشکل ہے تو وہاں پر رہنا جو ہے وہ جائز نہیں۔ بہرحال جہاں پر انسان کھل کر اظہار کر سکتا ہے اور اسلامی احکام پر عمل کر سکتا ہے تو وہاں پر اس کے لیے رہنا جائز ہے۔ جس طرح ابو سالبہ خوشنی کو اللہ کے نبی نے وہاں پر رہنے کی اجازت دی ہے، اسے یہ نہیں کہا کہ تم علاقہ چھوڑ کر آ جاؤ۔ تو مطلب اگر وہاں آپ کو کھل کر رہنے کی، اپنے اقدار کو زندہ رکھنے کی اجازت ہے تو ٹھیک ہے، پھر وہاں پر رہا جا سکتے ہیں۔ اور یہ اس حدیث سے پھر یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے برتن جو ہیں ان کو استعمال سے احتراز کیا جائے گا۔ تو ان کو یعنی احتراز کرنے کا معنی پھر یہ ہے کہ زیادہ آنا جانا اور بے دھڑک استعمال جو ہے اس سے احتراز کیا جائے گا، اس سے جو ہے وہ اعتراض کیا جائے گا کہ جب یہ بے دھڑک پن آتا ہے تو پھر کہہ لیں کہ دھڑکا نہیں رہتا، تو پھر رفتہ رفتہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے بندہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات یہ یعنی مثلاً جو ان یورپ کے اندر یا امریکہ کے اندر یا ان اقوام غیر کے اندر رہنے والے ہیں اور اپنی اقدار کے معاملے میں تھوڑی سستی برتنے والے ہیں، تو پھر دیکھا گیا کہ ان کی اولادیں کہہ لیں کہ وہ اسلام سے ہی ہٹ گئے، اسلام چھوڑ گئے۔ تو بہرحال بندہ اپنے اسلامی اقدار پر سختی سے عمل کرنے والا ہو، اور پھر ان کے ساتھ رہتے ہوئے کہہ لیں کہ حسن سلوک تو اسلام منع نہیں کرتا۔ اگر آپ کے ہمسائے ہیں آپ کے ساتھ، وہ غیر مسلم رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا، اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے۔ تو اگر آپ دائی ہیں تو پھر ان کی دعوت کر لی جائے، ان کی دعوت کھا لی جائے۔ تو مطلب پھر اگر آپ دائی ہیں تو پھر گنجائش بڑھ جاتی ہے کچھ
ان سے میل برتاؤ کی گنجائش بڑھ جاتی ہے. اگر بندہ دائی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے اتنا علم اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنا دین ہی سنبھال سکے، تو پھر اس کے لیے مسئلے جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو پھر ان کو یہی حکم ہے لا تاکلوا فیہ، ان کے اندر نہ کھاؤ، یعنی اعتراض برتو کہ تم تو اس قابل بھی نہیں ہو کہ اپنے آپ کو سنبھال سکو، تو تم نے اوروں کو پھر راہ راست کیا دکھلانی ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں پھر تھوڑا اعتراض والا معاملہ کریں. لیکن ایک دائی بندہ جو ہے تو وہ تھوڑی اس کے لیے گنجائش پھر بڑھ جاتی ہے. تو اب یہ یعنی بے دڑک برتن استعمال کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ہاں اگر تمہیں اپنے برتن نہیں ملتے پھر ان کو لے کر استعمال کر سکتے ہیں. تو اس حدیث سے یعنی یہ بھی معلوم ہوتا ہے پھر کہ ان کے برتنوں میں اعتراض کی وجہ اب یہ نہیں کہ برتن ان کے ناپاک ہے، مطلب یہ کہ خنزیر کا گوشت، اب اس کے بارے میں حکم یہی ہے کہ وہ نجس العین ہے، یعنی عین نجس ہے وہ، پلیدگی ہے، گندگی ہے وہ. تو اب وہ چونکہ برتنوں کے اندر استعمال کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو پھر وہ برتن بھی ظاہری بات ہے ویسے ہی احکام کے مالک ہوں گے. تو یا پھر شراب ہے، اب شراب اس کے بارے میں اہل علم کی رائے ہے کہ یہ نجس نہیں ہوتی، ہاں پینا اس کا حرام ہے، لیکن بہرحال چیز یہ ہے کہ پاک کے کپڑوں پر گر جائے تو وہ نماز وغیرہ ہو جائے گی. تو اس کا یعنی وہ گندگی والا حکم نہیں ہے، پیشاب والا حکم نہیں، جس طرح وہ نجس ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے ویسا. لیکن بعضوں کا خیال ہے کہ نہیں، شراب کا بھی یہ حکم نجاست والا ہی ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں. لیکن بہرحال اس میں تو شراب کے بارے میں یہ رائے بہتر معلوم ہوتی ہے کہ یہ نجس نہیں ہے. اب ظاہری بات اگر یہ گندی چیز ہوتی تو شروع اسلام میں جائز بھی رہی ہے، صحابہ نے پی بھی ہے، تو پھر ایک گندی شے تو نہیں بندہ کو منہ کو لگانے کی اجازت دی جا سکتی. تو مطلب اس کو ہاتھ لگ جائے، کپڑوں کو لگ جائے تو وہ نجس اگر ہو تو پھر وہ تو پلید ہی ہو جائے گا. تو البتہ سور کا گوشت جو ہے وہ پلید ہے. تو اب یہ چونکہ ان کاموں کے لیے برتن اپنے استعمال کرتے ہیں تو اس وجہ سے پھر ان کے برتنوں سے احتراز کیا جائے گا. تو باقی اگر کوئی مجبوری بن گئی ہے، نہیں ہے دستیاب، تو پھر وہ برتنوں کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. تو رہ گئی ان کے ہاں دعوت کھانا، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودیہ عورت کی دعوت قبول کی تھی. پھر ظاہری بات ہے خیبر میں جاتے تھے، خیبر کے لوگوں سے معاملات ہوتے تھے، تو وہاں پر ان کے ساتھ اٹھن بیٹھنا اور کھانا پینا بھی ہوتا تھا. تو مطلب جہاں پر یعنی اپنا ذاتی میل برتاؤ ہے، تو مثلاً یہ پاس ہی رہتے ہیں، آنا جانا لگا رہتا ہے، تو وہاں تھوڑا اختلاط معاملہ کیا جائے. تو جہاں یعنی کبھی کبھار آنا جانا ہے اور برتن بھی دیکھیں صاف ہیں، تو وہاں وہ جس طرح اللہ کے بندے دعوت کھائی ہے تو وہاں برتن کے استعمال کیے جا بھی سکتے ہیں. تو یہ تھی چاندہ حدیث، اب اس کے متعلق کوئی بات ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جی کوئی سوال ہو؟ السلام ٹھیک ہے علیکم جی، ورحمۃ اللہ انشاءاللہ. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے پوچھنا تھا جو کوٹس پہ یہ فر جو لگے ہوتے ہیں وہ کیا اس کی کیا احکام ہے، اس کے حوالے سے میں نے پوچھنا تھا. اس پہ جی جو کوٹس ہوتے ہیں، لانگ کوٹس یا جو سردیوں میں پہنتے ہیں، تو اس پہ جو فر لگے ہوتے ہیں اوپر، وہ ہوں کیا جائز ہے، یعنی کہ یا آرٹیفیشل ہوتے ہیں، کچھ اوریجنل بھی ہوتے ہیں؟ آرٹیفیشل پھر تو جائز ہی جائز ہے، لیکن اگر لیدر کے ہوں تو پھر بھی وہ چمڑا اگر رنگ لیا گیا، صاف کر لیا گیا، تو پھر وہ پاک ہی ہوں گے. تو جی یہ یعنی وہ چمڑا جو استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کے لیے، تو وہ ظاہری بات ہے وہ یعنی اس کی تیاری کے بعد ہی کرتے ہیں. جی تو اس وجہ سے پھر وہ جائز ہی ہوں گے. آگے وہ کل بھی حدیث آئے گی چمڑے کے بارے میں کہ جی جو ایک مشرکہ عورت تھی، اس کا وہ مشکیزہ تھا، اس سے پانی لے کر صحابہ نے استعمال کیا، تو اس پر مزید کل بات بھی ہوگی. تو یعنی کہہ لیں کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے، انہوں نے وہ تیار کیے ہیں، چمڑے کو تیار کیا ہوا ہے، جی تو وہ جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے وہ بھی. جی جزاک اللہ.
ٹھیک ہے جی، پھر انشاءاللہ کل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔